انداز اپنا ہے، طریقہ اپنا ہے۔ ہر ایک نبی، ہر ایک پیغمبر کی قوم کے لیے اس حساب کے مطابق قربانی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف امت مسلمہ پہ نہیں، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو فرض کیا ہے۔ قربانی در حقیقت خدائے ذوالجلال کی بارگاہ سے قرب حاصل کرنا ہے، اس سے خدا کا قرب ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے، یہ کتنی بڑی شان ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک جانور انسان خدا کی راہ میں خدا کے نام پہ ذبح کر رہا، تو اس سے خدا کا قرب انسان کو مل رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر آج اگر کسی کو وزیر کا قرب مل جائے، آج کسی مشیر کا قرب مل جائے، آج ایم پی اے ایم این اے کا قرب کسی کو مل جائے، وہ ہزاروں لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن کتنا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو خدا کا قرب ملتا ہے۔ اور یہ خدا کا قرب اللہ کی راہ میں مخصوص ایام، اس کے اندر اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے جو جانور بتائے گئے ہیں، دمبا، بکرا، گائیں، اونٹ، اس کو ذبح کرتا ہے تو اس سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اس قربانی کا مقصد یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تو یہ قربانی کا گوشت خدا کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ خون جو ہے آپ نالیوں کے اندر اس کو گرا دیتے ہو، چلا دیتے ہو، نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور گوشت جو ہے وہ آپ خود کھا لیتے ہو۔ دیکھیے کیسی خوبصورت قربانی ہے۔ تم نے رزق حلال سے بکرا خریدا، اپنے خون پسینے کی کمائی سے خریدا۔ جب تم نے اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور تم نے خود ہی کھا لیا، تو پھر ان اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز پہنچی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیت پہنچی ہے۔ فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقوی جو ہے نا، انما الاعمال بالنیات، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان متقی بن جاتا ہے، انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، خدا کا قرب مل جاتا ہے جب انسان قربانی کرتا ہے۔ اب یہ ہے اس کا عظیم فائدہ کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو خدا کا قرب مل جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج انسان چند قطرات بہا کر سمجھتا ہے میں نے قربانی کر لی۔ قربانی کے مقصد کو جانیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ پہ چھری چلائی، ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کی راہ میں سب سے اعلیٰ چیز خرچ کر رہا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اور قربانی وہ کیا کرو جو اعلیٰ ہو۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جس چیز سے تم پیار کرتے ہو، جو محبت کرتے ہو، وہی دوسروں کے لیے پسند کیا کرو۔ جو تمہیں اعلیٰ لگتی ہے، جو عظیم ہے۔ اور میں نے یہ بھی حدیث مبارکہ سنی ہے جید علماء کرام سے
کہ یہ قربانیاں جو ہیں اپنے سنگوں اپنی کھال کے سمیت تمہارے پاس حاضر ہوں گی اور یہ تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں گی۔ تو اگر اعلیٰ قربانی ہوئی، عظیم قربانی ہوئی، تو وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بن جائے گی، ذریعہ بخشش بھی بن جائے گی۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہ اذیت سمجھ کے قربانی نہ کریں، خوش دلی سے قربانی کیا کریں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ الصمد، فرمایا کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، فرمایا جب اس کا پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے نا زمین پہ، اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ قربانی کا خون ابھی زمین پہ گرتا نہیں تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، آپ نے خوش دلی کے ساتھ محبت سے مخصوص ایام جو اللہ کے محبوب نے بتائے، ان ایام کے اندر انہوں نے قربانیاں کی۔ انہوں نے اس محبت، پیار، ذوق شوق کے ساتھ قربانی کی۔ اب عزیزان گرامی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مخصوص ایام ہے نا، 10، 11 اور 12 کی نماز مغرب سے پہلے ان ایام میں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے نا، وہ قربانی ہے۔ اور قربانی وہ ہے جس کا خون بہایا جائے، اور جو جانور بتائے گئے انہی جانوروں کا وہ خون بہایا جائے، اسی کا نام قربانی۔ اگر ان ایام کے اندر انسان احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ قربانی کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ جیسا کہ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جب کوئی بیانہ لکھنا ہو نا، کوئی چیز لکھنی ہو تو اسٹامپ پیپر پہ لکھتے ہیں، جتنی باری رقم ہوگی اتنا وہ اسٹامپ پیپر جو ہے نا وہ باری ہوگا، قیمت والا ہوگا۔ اور اگر ہم بڑے نوٹ کے اوپر وہ تحریر لکھ لیں، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ میری بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں، آپ بات بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جو گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اب اس کے اندر بڑی اعلیٰ قسم کا عطر ہے، وہ ڈال دے تو گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اعلیٰ مہنگا ترین عطر جو ہے وہ گاڑی کے اندر ڈال دیں تو گاڑی نہیں چلے گی، گاڑی تب چلے گی جب اس میں پٹرول ڈالیں گے۔ یہ جنہوں نے بنائی ہے یہ ٹیکنالوجی جو کی ہے، اس میں پٹرول ہی ڈالیں گے تو چلے گی۔ اب عزیزان گرامی، اسٹامپ پیپر اگر بڑے سے بڑے نوٹ کے اوپر تحریر لکھ لیں وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اگر اسٹامپ پیپر کے اوپر تحریر لکھی جائے گی وہ قابل قبول۔ اسی طرح اگر آپ ان مخصوص ایام میں خیرات کریں، صدقہ خیرات کریں، اور آپ قربانی نہ کریں تو اجر نہیں ملے گا۔ اس کا ایک اپنا اجر ہے صدقہ و خیرات، لیکن ان ایام میں جو اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خون کو بہانا۔ اب عزیزان گرامی، یہ مخصوص ایام میں سب سے عظیم بات ہے، اور یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے، یہ جو آپ قربانی کرتے ہو،
جب انسان قربانی کرتا ہے اس سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ میں بتانے لگا ہوں۔ حقیقت میں آپ 70-80 ہزار کا بکرا خرید کے لاتے ہو اور شاید لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، 80 ہزار روپے نکل گئے ہیں۔ نہیں بھائی، میری بات کو سمجھیے، جو چیز اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے وہ مال کم نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب کیسی بات کرتے ہیں، ہم نے 80 ہزار کا بکرا لیا ہے، مال میں سے 80 ہزار تو کم ہو گیا۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے تھا، 80 ہزار کا بکرا خریدا مگر تو میرے پاس 20 ہزار رہ گئے، تو مال تو کم ہو گیا۔ میں نے کہا ذرا سوچئے، جو چیز رب کی رضا کے لیے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کم نہیں ہوتی۔ بکری یہ سال کے بعد جب بچہ جنم دیتی ہے، 1 یا 2 اتنے ہی جنم دیتی ہے، اور کتیا جب یہ بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہ تعداد کتنی ہوتی ہے، کتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ اب میں بات کو اختتام کرنے لگا ہوں یہ بات سمجھا کے کہ کتیے جب بچے جنتی ہے وہ 9 سے 10 بچے جنم دیتی ہے، خنزیر بھی بچے زیادہ جنم دیتا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے اور ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے، کبھی ہزاروں کا ریوڑ کتوں کا نہیں دیکھا ہے۔ جب بھی دیکھنے کو ملا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کا ریوڑ ملا ہے اور گائے کا جو ریوڑ ہے ہمیں وہ نظر آیا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں ہر روز ہزاروں بکرے ذبح ہوتے ہیں، ہر روز ہزاروں گائیں ذبح ہوتی ہیں، ہر روز ہزاروں اونٹ ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہ جو بچے جنم دیتے ہیں تعداد تو بڑی کم ہے۔ 1 یا 2 سال کے بعد، بات کو سمجھیے، سال کے بعد 1 سے 2 بچے جنم دیتی ہے یہ بکری، لیکن بکریوں کا ریوڑ ہم دیکھتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے، اور ہر روز ہزاروں کی تعداد میں ذبح بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ در حقیقت تعداد کم ہونی چاہیے، جو ہر روز ذبح ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ذبح ہو رہا ہے، تعداد کم ہونی چاہیے۔ رب کائنات نے کہا، قرآن نہیں پڑھا، اور قرآن میں یہ میں نے واضح طور پہ کہا ہے، جو رب کی رضا کے لیے رب کی راہ میں خرچ کرو گے وہ مال کم نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اعتبار نہیں آتا تو معاشرے میں دیکھ لو، ہزاروں بکریاں، ہزاروں دمبے ہر روز ذبح ہوتے ہیں، اس کے باوجود تمہیں ملتا ہے ریوڑوں کی صورت میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھتے ہو بکریے بھی نظر آتے ہیں، بکرے بھی نظر آتے ہیں، کتنی تعداد میں، اور کتے ذبح نہیں ہوتے، اور کتیا 10 بچے جنم دیتی ہے، لیکن وہ رب کی راہ میں ذبح تو نہیں نہ ہوتے۔ لیکن کبھی کسی نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں کتوں کا ریوڑ ہو؟ 2 سے 4 نظر آتے ہیں، 4 سے 5 نظر آ جائے، ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ۔ میں کل کچھ دن پہلے نوکھر کی طرف جا رہا تھا تو اتنے زیادہ وہ دمبے، وہ شخص 8-10 لوگ تھے، وہ لے کر جا رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ کتنا بڑا ریوڑ ہے، غالباً 2 سے 3 ہزار وہ دمبے ہوں گے۔ تو میں حیران تھا کہ یار دیکھیے خدائے ذوالجلال کی قدرت، دیکھیے ان کی پیدائش تو کم ہے، ان کی پیداوار تو کم ہے، لیکن تعداد میں زیادہ ہے اور ذبح بھی روز ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، قربانی کا فلسفہ سمجھ آ گیا کہ قربانی کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ دعوت فکر دے کے جاتا ہوں، یہ چند روز بعد
ہمارے پاس وہ ایام آ رہے ہیں، آپ خوش دلی سے، آپ محبت سے قربانی کریں، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور پیارے خلیل ابراہیم خلیل اللہ کی سنت مبارکہ ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جملہ سماعت فرمائیں، بات کی اختتام کرتا ہوں کہ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، آپ بہت باری رقم سے دمبا خرید کے لاتے ہو، اس پہ چھری چلاتے ہو، کبھی اپنے نفس پہ بھی چھری چلائی ہے؟ کبھی اپنے نفس پہ بھی چھری چلائی ہے؟ اپنے اندر کی شیطانی خواہشات پہ بھی کبھی چھری چلائی ہے؟ بھاری رقم سے دمبا خرید کے تو تم لے آئے، لیکن کبھی یہ اندر کی جو خواہشات بری ہے شیطانی، کبھی اس پہ بھی چھری چلائی ہے؟ اور نمبر 2، ریاکاری کے لیے قربانی نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یہ چاند رات ہوتی ہے نا، عید سے پہلا دن ہوتا ہے یا عید کی نماز سے پہلے، وہ بکرے کو، دمبے کو سجا کے نا گلیوں میں پھراتے، اور چودھری صاحب نے اونٹ لیا ہوتا ہے، وہ گلیوں میں گھماتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے اونٹ لیا ہوا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ کوئی عمل ریاکاری کے بنا پہ قبول نہیں ہوتا ہے، ہر عمل جو ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اتنی باری رقم سے آپ نے قربانی تو کرنی ہے، لیکن اس میں اگر اللہ کی رضا شامل حال نہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ریاکاری سے محفوظ رہیں، ریاکاری سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ قربانیاں کریں، تو انشاءاللہ اس سے خدا کا قرب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔